اور ہم مر ہی گئے ہوتے غم سرور کی قسم اس مرثیہ خانی نے جلا رکھا ہے رشتہ غم سرور سے. باردی کا نعرہ صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات کی زحمت کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صدیوں کے انتظار کا صلہ دیا صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا دونوں جہاں کا سر میری جان جھکا دیا دونوں جہاں کا سر میری جان جھکا دیا تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو اپنے کعبہ بنا دیا صدیوں کے انتظار کا کیا ہوا ٹھیک آ جاؤ نا آ جائیں آپ بھی آپ بھی آ جائیں جگہ ہے آ جاؤ تم بھی اس طرف کو یا علی درود پڑھیں مل کے محمد وعلی محمد پہ
مولا کائنات کا فرمان ہے کہ میرے شیعہ تسبیح کے دانوں کی طرح سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کس طرح سے بیٹھے میں. آگے آ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. وجدے رہو سہیں، وجدے رہو. میں مہربانی تو ساڈی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ. ان تاریخوں میں جو آوازوں کا حال ہوتا ہے وہی ہے. بہرحال جو بھی ہے، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ. شراب حب حیدر پی کے دیوانے کہاں جاتے. شراب حب حیدر پی کے دیوانے کہاں جاتے. سوا کعبے کے اپنے دل کو بہلانے کہاں جاتے. شراب حب حیدر پی کے دیوانے کہاں جاتے. یہ دنیا ہے یہاں ہر چیز کی ضد بھی ضروری ہے. اگر سب مسجد ہوتی تو بت خانے کہاں جاتے. شراب حب حیدر پی کے دیوانے کہاں جاتے. رہا بزم نبی میں بھی ہمیشہ مستری مجمع. اگر اپنے ہی سب ہوتے تو بیگانے کا درود پر جاتے. شراب حب حیدر پی کے دیوانے کہاں جاتے. یہ روزے پنجتن کے بھیگ دینے کا بہانا. ملک دنیا میں آ کر مانگنے کھانے کہاں جاتے. شراب
حب ہے ادھر پی کے فاتحہ. اس میں ڈاکٹر صاحب میرے ڈگروڈ والے بازو اس وقت نہیں ہیں میرے ساتھ، تو اس کی کمی محسوس تو ہوتی ہے نا. یہ ریگولر بازو دو ہیں اس وقت. درود پڑھ لیں محمد آل محمد کے. یوں رقم کرتا ہے اب راوی مغموم، یوں رقم کرتا ہے اب راوی مغموم. ایک دولہا لیے جاتا تھا براتا بہب کل بھی تھا لقب تھا وہ غلام شہر. دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین، دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین. دل پہ شبیر کے نالوں کا اثر ہونے دیکھ کر گنج شہیداں کے طرف رونے دیکھ کر گنج شہیداں کی طرف رونے ایک زمیندار کھڑا تھا یہ کیا سے کس کی یہ فوج ہے اور کس کے یہ لاشیں ہیں، ہے یہ زخمی جو کھڑا لاشوں میں کیا ہے اس کا. رو کے وہ شخص پکارا کہ ہے رونے کا، رو کے وہ شخص پکارا کہ ہے رونے کا. ہے یہ جلا جو کھینچے ہوئے شمشیر اور زہرا کے مرقع کے یہ تصویر اور زہرا کے مرقع کی یہ تصویر اور یہ مظلوم جو کھا تھا کھڑا نیزہ ہے سخی ابن سخی اور میرے ابن وطنہ وارا مصیبت زدہ بیکار ہے یہی 3 شب و روز کا پیاسا شب ہے یہی 3 شب و روز کا پیاسا شب. اب تلک صبح سے لوٹا گیا باغ زہر، اب یہ بے رحم بجھاتے ہیں چراغ زہر، اب یہ بے رحم بجھاتے ہیں چراغ زہر. یوں تو ایک ظلم سے ایک ظلم ہوا شہ پہ 3 صدموں میں مگر صبر کا یارانہ. ایک جوان اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا، سب کو وہ دولہا بنا
صبح شہیدوں میں شب کو وہ دولہا بنا صبح شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر شہر نے جو پہنچا آئے ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئے ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئے دوسرا غم یہ ہوا بھائی تھا اس کا آسا جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتے ہیں اب یہ روتا ہو اسے ہائے برادر کہہ بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی در بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑے دریا اب یہ لاش جب درد سے تھرا آئے لڑکی ایک آئے چچا کہہ کے جو چلائے لڑکی ایک آئے آخری بند کہہ کے جو چلائے تیسرا ہاشم کیا کہوں پھٹتا ہے اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا برچیوں سے ابھی مارا گیا رن میں ایفے دفن ہوئی رات کو جس کے ایمان ایفے دفن ہوئی رات کو جس کے غم اکبر میں اسے کا کہوں کیوں کر دے سب نے میدان زینب کو کھلے سر دے سب نے میدان زینب کو کھلے سر یوں رقم کرتا ہے راوی مغموم مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعلیل کے لیے بلند تر صلوات۔ شیخ کہتے تھے کیوں روتی ہو بتلاؤ سکینہ شیخ کہتے تھے کیوں روتی ہو بتلاؤ سکینہ للہ میرے دل کو نہ تڑپاؤ سکینہ شیخ کہتے تھے کیوں روتی ہو ایسا نہ ہوا جائے کوئی تیر ادھر بھی ایسا نہ ہوا جائے کوئی
تیر ادھر بھی ٹھہرو نہ یہاں گھر میں چلی جاؤ سکینہ شے کہتے تھے کیوں روتی ہو کیوں روتی ہو کیا بات ہے کچھ مجھ سے کہو تو کیوں روتی ہو کیا بات ہے کچھ مجھ سے کہو تو زندہ ہے ابھی باپ نہ چلاؤ سکینہ شے کہتے تھے کیوں روتی ہو دیکھو تو چچی جان تمہاری ہیں بلاتی دیکھو تو چچی جان تمہاری ہیں بلاتی کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ سکینہ شے کہتے تھے کیوں روتی ہو پیاسی ہو کئی دن سے سمجھتا ہوں میری جان پیاسی ہو کئی دن سے سمجھتا ہوں میری جان مشکی زائے عباسو علی لاؤ سکینہ شے کہتے تھے کیوں روتی ہو اب یاد نہ پیارے علی اصغر کو کرو تم اب یاد نہ پیارے علی اصغر کو کرو تم دل جھولے سے معصوم کے بہلاؤ سکینہ شے کہتے تھے کیوں روتی ہو بانو علی اصغر کی جدائی میں ہے مضطر بانو علی اصغر کی جدائی میں ہے مضطر تم جا کے کلیجے سے لپٹ جاؤ سکینہ شے کہتے تھے کیوں روتی ہو جانے دو مجھے چھوڑ دو گھوڑے کے سموں کو جانے دو مجھے چھوڑ دو گھوڑے کے سموں کو قربان ہوں
خیمے میں پلٹ جاؤ سکینہ، شے کہتے تھے کیوں روتی ہو، یہ کہہ کے چلے رن کو شہنشاہ مدینہ، یہ کہہ کے چلے رن کو شہنشاہ مدینہ، اللہ نگہبان بس اب جاؤ سکینہ، شے کہتے تھے کیوں روتی ہو، بتلاؤ سکینہ، شے کہتے تھے کیوں روتی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم رکعا وسجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم اور بالخصوص آپ مومنین کی توجہ خاص کا کہ آپ مومنین نے تحمل و بردباری و محبت و مودت کے ساتھ چند کلامات کو سماعت فرمایا۔ امید ہے کہ پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرمائے یہ چند دن کہ جب میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، خدا مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ایک کلام حقہ سے آپ کے قلب کو نورانی کروں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع عجیب موضوع ہے، ذرا کم ہی سمجھ میں آتا ہے اور کم ہی سنائی دیتا ہے۔ ہمارا موضوع تھا ظہور در جلوہ عاشورہ کے عنوان سے، کہ در حقیقت ظہور حضرت صاحب الزمان، اس کی جو آمادگی ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو اساس اور بنیاد، اس میں عاشورہ کا بہت عظیم کردار موجود ہے۔ در حقیقت عاشورہ کے اصحاب، صاحب عاشورہ و خاندان عصمت و طہارت و اصحاب حضرت ابا عبداللہ
آپ کے پاک نفوس اور آپ کی حکیمانہ و عاقلانہ و مدبرانہ تدبیر نے صاحب الزمان کے ظہور کو روشن کیا ہے، ایک امید پیدا کی ہے، ایک آرزو جگائی ہے۔ یقیناً ایک ایسے لوگ آ سکتے ہیں دنیا میں، اور جو لوگ صاحب الزمان کے ظہور کے منتظر ہیں، خدا جانتا ہے عاشورہ ان کے لیے شراب محبت الہی ہے۔ یہ شراب قلب کو پاک کرتی ہے، انسان کے وجود کو ظلمات و تاریکی و کثافت و نجاست و غلامی اور اسیری سے نجات دیتی ہے۔ کل عرض کیا تھا سورہ فتح کی آیات کہ سورہ فتح میں وہ آثار، وہ اسباب، وہ اوصاف اور وہ کمالات بیان کیے گئے ہیں کہ جو اوصاف اصحاب صاحب الزمان ہیں، یعنی جو لوگ صاحب کے منتظر ہیں، جو منتظران صاحب الزمان ہیں، ان کی صفات، اوصاف، کمالات، عقائد، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، وہ کیسے لوگ ہوں کہ جو صاحب الزمان کے منتظر حقیقی و منتظر واقعی کہلائیں۔ اس عاشورہ نے ہمیں یہ عقل و فہم و فراست دی ہے کہ ہم ان اصحاب صاحب الزمان کو، کہ جن کے آنے میں نہیں معلوم کتنا عرصہ ہے، لیکن اصحاب حسین نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ کہ جو صاحب الزمان کے منتظر ہیں، جب تک وہ فرش پہ نہیں بیٹھیں گے خدا ان کو عرش کی دعوت نہیں دے گا۔ خدا جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ فرش کیا چیز ہے، فرش کا ظاہر کیا ہے، فرش کا باطن کیا ہے، فرش کیسے کامیاب، شریف، نجیب، رشید اور سعید انسان پیدا کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ خدا جانتا ہے یہ فرش انسان کو پاک کرتا ہے، اس کے قلوب کو پاک کرتا ہے۔ انبیاء ہیں تاکہ تمہارے ذہن کی سقائی کریں، تمہارے قلوب کی سقائی کریں، تمہارے وجود کی سقائی کریں، کیونکہ جب تک انسان طہارت کے میدان میں وارد نہیں ہوگا اور طہارت ظاہری و باطنی سے مزین اور مرتب نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ صاحب الزمان کے ساتھ جو کمال مطلق ہیں، جو نور مطلق ہیں، جو عصمت مطلق ہیں، عصمت کے ساتھ عصمت سازگار ہے، عصمت کے ساتھ عصمت سازگار ہے۔ یعنی اگر امام معصوم ہے تو انصار کو بھی صاحب عصمت اور صاحب عفت ہونا ضروری ہے، کیونکہ عصمت کے ساتھ نجاست سازگار نہیں ہے، عصمت کے ساتھ کثافت سازگار نہیں ہے، عالم کے ساتھ جہالت سازگار نہیں ہے۔ اگر امام معصوم ہے تو اس کے اصحاب کے اندر بھی آثار شرافت و کرامت و بزرگواری ہونے چاہیے اس کے اندر۔ ممکن نہیں ہے کہ صاحب معصوم ہو اور اس کے انصار و آوان و اس کے عشاق، اس کے جانثار، اس کے فداکار جن میں آثار عصمت و طہارت نہ ہو۔ قرآن نے عجیب و غریب صفات، اوصاف و کمالات بتائے ہیں۔ سورہ فتح کی آخری آیات میں نے کل عرض کیا تھا، اگر آپ دقت نظر کریں اور گھر جا کر ایک دفعہ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ فتح کی آیات کو تدبر و تعقل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، انسان میں ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے ان آیات کو پڑھنے کا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ بیٹھو، خدا تمہارے اندر 10 الہی و آسمانی صفات کو پیدا کرے گا۔ فقط قرآن کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کے وجود میں کثافت دور ہوتی ہے، ظلمات دور ہوتی ہے، انسان کو باطل سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حق سے محبت مودت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ جائیں ان دنوں میں، بالخصوص ان محرم کے دنوں میں، اگر آپ جائیں تدبر کریں، تعقل کریں تھوڑی دیر کے لیے، سورہ فتح کی آخری آیات نکالیں، عجیب آیات۔ کیا کہہ رہا ہے یہ قرآن؟ محمد الرسول اللہ محور ہے بابا، ایک انفرادیت، ایک اجتماعیت ہے، ایک قوم کی اجتماعیت۔ یعنی ہمیں کہا گیا ہے کہ بابا اجتماعیت کو نقصان مت پہنچاؤ، تشیع کی اجتماعیت کو نقصان مت پہنچاؤ، کیونکہ تشیع کا اجتماع دشمن کے قلب پر رعب و دبدبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ 40 کا اجتماع خدا کی قسم دنیا کے تمام طاغوتوں کے قلب کے اندر ایک بغض و عناد پیدا کرتا ہے۔
تشیع کے یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ دشمن کے قلب کے اندر ایک آگ لگاتے ہیں. یہ ہمارے عظیم اجتماع ہمیں قوت، قدرت، توانائی، عزت و شرف فراہم کرتے ہیں. کہا گیا محمد رسول اللہ والذین معہ. کل کچھ چیزیں عرض کر چکا تھا میں آپ کی خدمت میں، آج تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ. محمد یعنی نبوت و ولایت محور مومنین ہے. مومنین جس کعبہ معنوی کے گرد محو طواف میں، ایک کعبہ مادی ہے اور ایک کعبہ معنوی ہے. ایک کعبہ مادی ہے، ایک کعبہ یہ معنوی ہے. کعبہ معنوی کون سا ہے؟ کعبہ معنوی خاندان مقدس عصمت و طہارت ہے. کعبہ معنوی خاندان عصمت و طہارت ہے. کعبہ معنوی خانہ زہرا کو کہتے ہیں کعبہ معنوی. مثلا یہ جو مکے میں کعبہ مقدس ہے بابا، علامت ہے. خانہ خدا علامت ہے. خدا محدود نہیں ہے. خدا کو نہ زمین نہ مکان نہیں ہے، علامت ہے. یہ جہد، تاکہ مسلمانوں کی ایک جہد ہو، ایک راستہ ہو، ایک مسیر ہو، ایک صراط ہو، تاکہ مسلمان ایک طرف رخ کریں، تاکہ مسلمانوں کی عزت، آبرو، قوت، قدرت، اجتماعیت باقی رہے. فرمایا کہ یہ مادی لوگوں کا کعبہ مادی ہے. مادی لوگوں کا کعبہ مادی ہے. مانوی لوگوں کا کعبہ مانوی ہے. یہ کعبہ در و دیوار کعبے کی یہ اینٹ اور پتھر اور بجری اور سیمنٹ سے بنا، یہ مادی چیزیں ہیں. لیکن جو کعبہ یہ قلب مومن ہے، جو کعبہ معنوی ہے، اس کعبے کے گرد مسلمان طواف کرتے ہیں. حضرت زہرا کے گرد آسمان و ملائک و مقربین و انبیاء طواف کرتے ہیں. وہ کعبہ معنوی ہے. حضرت زہرا کا گھر کعبہ دلہا ہے. مومنین کے قلوب اس کے گرد محو طواف ہیں. مومنین کا وجود اس کعبہ یہ معنوی و کعبہ الہی کے گرد محو طواف ہیں. جس طرح آپ کعبے کے پاس جاتے ہیں، حج کرتے ہیں اور خدا پر کرامت کی نگاہ ڈالتا ہے، خدا کی قسم اسی طرح اگر کوئی خاندان اہل بیت سے محبت و مودت کرے تو خدا کو فقر و مباحات پیدا ہوتا ہے انسان کے وجود کے اندر. یہ کعبہ شاید میں نے کسی وقت، مجھے یاد نہیں کہ یہاں پہ نے رجب میں ایک بات کی تھی کہ 28 رجب کو ایک کارواں نکلتا ہے. 2 کارواں 28 رجب کو نکلتے ہیں. 28 رجب کو ایک کارواں نکلتا ہے، دونوں خانہ خدا پہنچتے ہیں، لیکن دونوں کی کیفیات میں فرق ہے، دونوں کے عقائد میں فرق ہے، دونوں کی کیفیات میں فرق ہے، دونوں کے قلوب کی حرکت میں فرق ہے. ایک کارواں نکلتا ہے اپنے گھر سے خانہ خدا کے لیے، ایک کارواں نکلتا ہے اپنے گھر سے خدا کے لیے. کسی کا ہدف خانہ خدا ہے، کسی کا ہدف خود خدا ہے. کچھ لوگ اپنے گھر سے نکلیں گے واپس آنے کے لیے، اور کچھ لوگ اپنے گھر سے نکلے ہیں کبھی واپس نہ آنے کے لیے. کچھ لوگ احرام باندھ کے نکلے ہیں، کچھ محرم راز ہو کے نکلے ہیں. خدا جانتا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا. صفا و مروہ کے گرد محو، کچھ لوگ صفا و مروہ کے گرد محو طواف ہیں. صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا آسان ہے، اور خیموں سے مختل کی جانب صحیح کرنا آسان ہے. آب زمزم سے اپنے چہرے کو تازہ کرنا آسان ہے، مگر اپنے نونہال کے خون سے اپنی داڑھی کو رنگنا مشکل ہے. کچھ لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کچھ شیطان صفت لوگ خانہ زہرا پہ سنگ باری کرتے. بابا محرم بیداری کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے، عقل و فہم و فراست کا مہینہ ہے. محرم شجاعت و دلاوری کا مہینہ ہے. محرم
ماہ پرواز انسان ہے. محرم انسان کے وجود میں جڑ رکھتا ہے. حضرت امام صادق فرماتے ہیں کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جیسے ذکر ابا عبداللہ فقط محرم میں نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ایسے مت ہو جانا کہ فقط سید الشہداء کا ذکر فقط محرم میں کرو. نہ فرمایا جیسے قرآن عالمی ہے, زمین و زمان سے پاک ہے, ہر روز ہر شب ہر دن قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اسی طرح تم کوشش کرنا کہ تمہارا وجود ایک اور قرآن سے متمسک ہو جائے. ایک قرآن کاغذی ہے, ایک قرآن ناطق ہے. کوشش کرنا کہ کوئی دن, کوئی شب, کوئی روز ایسا نہ گزرے کہ جب تم ذکر کربلا نہ کرو. فرمایا کل یوم عاشورا, ہر وہ دن کہ جس دن ظالم پکار کر کہہ رہا ہے الاجل الاجل, وہ دن عاشورا ہے. ہر زمین عاشورا ہے. جیسے اسلام سرحدوں سے بالا تر ہے, ایسے عزاداری بھی سرحدوں سے بالا تر ہے. جیسے قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے, ایسے ہی ذکر اللہ, ذکر حسین کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. شب ہو, روز ہو, دن ہو, رات ہو, مکان ہو, مکین ہو, زمان ہو, ہر زمانے میں حسین زندہ و پائندہ ہے. کیوں؟ حسین خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے. ذکر حسین ذکر خدا ہے. خدا کی قسم, ذکر اللہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. امام حسین کا ذکر انسان کو خدا سے متمسک و منسلک کرتا ہے. امام حسین کا ذکر انسان میں عبودیت و بندگی پیدا کرتا ہے. امام حسین کا ذکر قلب کی کثافت کو دور کرتا ہے. امام حسین کا ذکر سختی قلب کو دور کرتا ہے. قلب کے اندر نرمی و لطافت و محبت مودت پیدا ہوتی ہے. امام حسین کا دل عقل کو روشن کرتا ہے. فسق و فجور و جہالت و تاریکی کا خاتمہ ہوتا ہے. رسول اللہ محمد یعنی نبوت و ولایت عاشقان حسین کا کعبہ یہ معنوی ہے. یہ ذکر ابا عبداللہ, یہ ذکر خاندان عصمت و طہارت, خدا کی قسم پاک فطرت لوگوں کا, پاک ذہن لوگوں کا, پاک قلوب لوگوں کا کعبہ ہے, جس کے گرد وہ ہر روز محو طواف ہے. امام صادق سے ایک عجیب بات پوچھی گئی. امام سے فرمایا کہ آپ ہر روز حسین کرتے ہیں. امام صادق کے سامنے حسین کرتے ہیں. آپ کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو آپ اپنی جوان پہ نہیں روتے ہو, حسین کے جوان پہ روتے ہو. اگر آپ کے یہاں آپ کی والدہ مر گئیں, آپ نے والدہ پہ نہیں روتے ہو, حسین کی والدہ پہ روتے ہو. آپ کا کوئی بھائی مر گیا, آپ اپنے بھائی پہ نہیں روتے, حسین کے بھائی پہ روتے ہو. یہ آپ کی روش کیا ہے؟ آغا دقت نظر کرنا امام صادق نے کیا جواب دیا. فرمایا ہر روز حسین, محفل میں یعنی خلوت میں, جلوت میں, گھروں میں, باہر چوکوں چوراہوں پہ, کعبے میں, مینا میں, ہر جگہ حسین. امام نے ایک منطقی جواب دیا. عزیز من, اس جواب کو اپنے قلب کے نہال خانے میں اتار لو. امام نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا ہر مقام پر آپ حسین. امام نے ایک عاقلانہ و منطقی جواب دیا. کیا فرمایا امام نے فرمایا سچ کہا تم نے. جب غدیر واقع ہوئی تو ہم نے امت پر بھروسہ کیا. جب غدیر واقع ہوئی ہم نے امت پہ بھروسہ کیا. غدیر کے مقابلے میں امت خیانت اختیار کی. غدیر اگر بھلائی نہ جاتی, غدیر اگر فراموش شدہ نہ ہوتی, غدیر اگر ہمیشہ یاد رہتی تو خانہ زہرا کو آگ نہ لگائی جاتی. امام نے فرمایا ہاں, غدیر جو واقع ہوئی ہم نے مسلمانوں پر, امت رسول اللہ پر بھروسہ کیا.
کہ نہ یہ غدیر کو فراموش نہیں کریں گے، یہ غدیر کو یاد رکھیں گے، جگہ جگہ غدیر اور صاحب غدیر کی بات کریں گے. لیکن امت نے خیانت کی، غدیر کو فراموش کر دیا. پھر جب کربلا واقع ہوئی، عاشورہ کا آفتاب خداوند اور خورشید الہی طلوع ہوا آفتاب کا، تو ہم نے امت پہ بھروسہ نہیں کیا، ہم نے اس الہی و آسمانی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے. ہم حسین حسین کرتے رہیں گے، جلوت میں ہو خلوت میں ہو، ہمارا کوئی مرے، ہمارے یہاں شادی ہو، ہمارے یہاں بیاہ ہو، ہمارے یہاں موت ہو، اموات ہو، حادثات ہوں، ہم کبھی بھی کربلا کو فراموش نہیں کریں گے. امام نے کہا یہ ذمہ داری ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھائی ہے. ہم امت پہ بھروسہ نہیں کرتے. عاشورہ کے معاملے میں پرچم پر افتخار ولایت کو ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے. پرچم عباس کو ہم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے. اب ہمارے ہاتھ قلم ہو بھی جائیں مگر پرچم عباس کی حفاظت کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ تک رہے گا. جوش مجھے یاد آتا ہے اس موقع کے اوپر. جوش نے ایک عجیب بات کہی، بس تھوڑا سا شیئر کروں گا پھر اپنی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جوش نے ایک عجیب جملہ کہا. عزیز من تھوڑا وقت نکالیں، ذرا جوش کو پڑھنے کی کوشش کریں. منجمد خون کو جاری کرتا ہے یہ جوش، خدا جانتا ہے. سست اور کاہلی کو ختم کرتا ہے. انسان کے وجود میں آتش فشاں بھرتا ہے یہ جوش. جوش نے عجیب کہا، عجیب جوش نے ایک جملہ کہا. کیا کہا جوش نے؟ وہ وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس. عجیب ہے جوش کی باتیں. وہ رات، وہ فراق، وہ موجوں کا خلفشار، عابد کی کروٹوں پہ وہ بے چارگی کا بار، وہ زلزلوں کی زد پہ خواتین کا وقار، اصغر کا اضطراب وہ جھولے میں بار بار. اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماں آپ کا. اے دوستوں فرات کے پانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاتھ تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا. لیکن عزیزوں زور کسی کا نہ چل سکا، لیکن عزیزوں زور کسی کا نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. عزیزان من، خدا کی قسم قدر کرو اس فرش کی. اگر آج آپ علامہ ہلی کو یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات کے معترف ہیں، علامہ ہلی بھی اسی فرش سے عرش تک پہنچے، اسی فرش سے. یہ فرش معراج گاہ یہ مومن ہے، خدا جانتا ہے معراج گاہ یہ مومن ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں سید شہداء کی مجلس کے لیے، فرش تک نہیں پہنچ پاتے. علامہ الحافظ فرش تک نہیں پہنچ پاتے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا ایسا کیا ہے لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں امام حسین کی محبت و مودت و مجلس میں شرکت کے لیے اور وہ فرش تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. میرے استاد نے کہا شیطان ہم سے زیادہ باخبر ہے، ہم سے زیادہ باخبر ہے شیطان. شیطان کو حقائق ہم سے زیادہ پتہ ہیں. شیطان کو معلوم ہے اگر یہ مومن فرش تک پہنچ گیا تو شیطان کی دسترس سے نکل جائے گا. اگر یہ شخص فرش تک پہنچ گیا اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اگر یہ فرش تک پہنچ گیا خدا اس کو عقل و فہم و فراست و پاکیزگی و تقوی کا القا کرے گا. شیطان نہیں چاہتا ایک مومن فرش تک پہنچ جائے. کیوں؟ فرش انسان کے قلب کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے، انسان کو امیدوار کرتا ہے، انسان کو خدا اور اہل بیت سے متمسک و منسلک کرتا ہے. فرش انسان میں
الہی و آسمانی صفات کو پیدا کرتا ہے، فرش انسان کے وجود کو کمال تک پہنچاتا ہے، فرش انسان کے نقص کو دھو دیتا ہے، فرش انسان کی برائیوں کو ختم کرتا ہے، فرش انسان کے اندر کمالات پیدا کرتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ایک جوان، ایک مومن، ایک انسان فرش تک پہنچ جائے۔ فرش تک پہنچ جائے گا تو چراگاہ شیطان سے نکل جائے گا، ہاں سرزمین رحمانی اور سرزمین ولایت میں پہنچ جائے گا، جو شیطان نہیں چاہتا ہے۔ عزیزوں، جب اپنے گھر سے نکلو شیطان پہ لعنت بھیج کے نکلو، شیطان کے قبضے میں مت جاؤ، شیطان کے ہاتھ پر بیعت مت کرو، شیطان کے وسواس و خناس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ شیطان عدو مبین، یہ تمہارا دشمن اصلی ہے۔ یہ تمہیں فرش تک نہیں پہنچنے دے گا، یہ تمہیں کمال تک نہیں پہنچنے دے گا، یہ تمہاری عزت و شرف کو مقام تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ بہت بڑا کانٹا ہے خدا کے راستے کے اندر، یہ صراط مستقیم پہ تمہیں کھڑا ہونے نہیں دے گا، یہ تمہارے قلب کو پاکیزگی اور طہارت تک پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ چاہتا ہے کہ حسین سے دور ہو۔ خدا کی قسم، جب انسان گناہوں کی تکرار کرتا ہے، قلب اطہر صاحب الزمان میں ایک درد و رنج و الم اندو پیدا ہوتا ہے۔ تصور مت کریں آپ۔ آئیے ذرا اس اصل موضوع کی طرف۔ اصل موضوع کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ مومن کی پہلی صفت، صاحب الزمان کے اصحاب کی پہلی صفت کیا ہے؟ بابا وہ شجاع ہیں۔ کل عرض کیا تھا شجاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے میدان میں آ جائیں، نہ۔ کل کچھ چیزیں عرض کی تھیں، تھوڑا سا اور آگے عرض کرتا ہوں، پھر دوسری بات کروں گا۔ شجاعت یہ ہے عزیز من، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے معذرت کرو، یہ شجاعت ہے۔ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے معذرت کرو، یہ شجاعت ہے۔ اگر حق کو دیکھو تسلیم ہو جاؤ، یہ شجاعت ہے۔ شجاع وہ نہیں ہے جو میدان میں خوب لڑتا ہے، شجاع وہ ہے جو حق کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، جو حق کے راستے میں کھڑا ہے وہ شجاع ہے، اور جو حق کے راستے میں نہیں کھڑا جتنا بھی شجاع ہو خدا کے نزدیک وہ بزدل ہے، ذلیل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے۔ اگر شجاعت دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعاً تمہارے وجود میں شجاعت ہے یا نہیں ہے، تم دیکھو کہ تم لشکر حسین کے ساتھ ہو یا خدا نہ خواستہ لشکر یزید کے ساتھ ہو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ شجاعت کیا چیز ہے، ذرا میثم عمار، میثم تمار کو دیکھیں آپ ذرا۔ بابا میثم تمار کے ہاتھ کے اندر کوئی تلوار نہیں ہے، میثم کی زبان خود ذوالفقاری ہے، میثم کا ایمان خود ذوالفقاری ہے، میثم کا لب و لہجہ ذوالفقاری ہے، میثم کا ہدف اور میثم کی توحید خود ذوالفقاری ہے۔ ایک انسان ذوالفقاری کہ جس کی زبان حق کے لیے کھلے، ایک ذہن ذوالفقاری کہ جو حقیقت کو کسب کرے، ایک وجود ذوالفقاری جو ظلم و ستم و تاریکی و ظلمات کو برداشت نہ کرے۔ یہ شجاعت ہے انسان کے لیے۔ شجاع انسان وہ نہیں ہے جو میدان عمل میں کھل کے لڑے، نہ، شجاع وہ ہے جس کے اندر ستاریت ہو۔ ستاریت یعنی کیا مطلب؟ فرض کریں آپ ایک مومن کے گناہ کو دیکھیں، آغا صاحب پردہ پوشی کرنا، کوشش کرنا، مومن کے گناہ کو چھپانا شجاعت ہے، خدا کی قسم۔ آغا ستاریت شجاعت ہے۔ گناہ کو بیان کرنا گناہ ہے، اور گناہ کو پوشیدہ کرنے کا نام شجاعت و دلاوری ہے۔ حق کے سامنے تسلیم ہونے کا نام شجاعت ہے، باطل کے مد مقابل کھڑا ہونے کا نام شجاعت ہے، ظالموں کی نفی کرنے کا نام شجاعت ہے، اور مظلوموں کا ساتھ دینے کا نام شجاعت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شجاع فقط وہ ہے کہ جو ہاتھ میں تلوار لے کے دشمن سے نکلے؟ نہ، مثلا ایک جگہ آپ عقائد کو بیان نہیں کر سکتے اپنے مفاد کی خاطر، یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے۔ ایک انسان شجاع و ذوالفقار کون ہے؟ کہ جہاں مفادات خطرے میں ہوں، شخصیت خطرے میں ہو، مال و دولت خطرے میں ہو، اولاد و مال و مقام اور مرتبہ خطرے میں ہو، انسان وہاں پر بھی حقائق کا اظہار کرے، اس کو کہتے ہیں یہ شجاع، مرد شجاع ہے۔ یہ شجاعت ان معنوں میں نہیں ہے۔ کیا امام سجاد کی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی شجاع نہیں ہے؟
کیا امام باقر کے جنہوں نے میدان عمل میں آ کے نہیں لڑے شجاع نہیں ہیں؟ کیا امام صادق علیہ السلام نے ظالموں کافروں فاسقوں کے سامنے حقیقت دین کو بیان کیا؟ کیا یہ شجاعت نہیں ہے؟ کیا امام نقی نے، امام تقی نے، امام ہادی نے، امام حسکری نے تلوار نہیں اٹھائی؟ آپ کے خیال میں وہ شجاع نہیں ہے؟ نہ، وہ شجاع ہیں۔ انہوں نے اس وقت حقیقت کو بیان کیا جب حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انسان کا نتیجہ سولی تھا، سولی۔ میثم تمار ایک عجیب شخصیت ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سوسہ ابن سوہان عجیب شخصیات ہیں گے۔ سوسہ ابن سوہان کو امام علی نے فرمایا، سوسہ لے گئے بہت دور صحرا میں اور ایک چھوٹا سا معمولی سا درخت دکھایا۔ دیکھیں شجاعت کیا چیز ہے عزیز من۔ سوسہ ابن سوہان امام علی کے عجیب انصار و آوان میں سے۔ سوسہ ابن سوہان سے کہا کہ بابا یہ چھوٹا سا ایک درخت ہے۔ سوسہ نے کہا مولا میں قربان ہو جاؤں، یہ اب چھوٹا سا درخت دکھانے کے لیے لائیں؟ فرمایا نہ، جب یہ درخت بڑا ہو جائے گا تو اس درخت پہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی میری محبت میں۔ سنیے گا، لیکن شجاع کیسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ درخت جب بڑا ہو جائے گا، تناور درخت ہو جائے گا، پرثمر درخت ہو جائے گا، اس درخت پہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ سوسہ ابن سوہان روزانہ آتے تھے، اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے۔ یہ کہاں ہے مردان الہی؟ کہاں ہے یہ مردان خدائی جو اپنی قتلگاہ کو خود سجاتے ہیں، اپنے مقتل کی خود حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے اس درخت کی آبیاری کرتے ہیں، ہر روز درخت سے بات کرتے ہیں، اے درخت جلدی بڑا ہو جا تاکہ میں اپنی معشوق کی محبت میں پھانسی چڑھ جاؤں۔ یہ محبت ہے، یہ تشیع ہے، یہ شجاعت ہے۔ علی اپنے عاشقوں کو ان کی قتلگاہ دکھاتے ہیں، ان کا مقتل دکھاتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر روز مقتل کو سجاتے ہیں، مقتل کو ترتیب دیتے ہیں۔ عزیز من، یہ شجاعت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے صاحب الزمن کے عاشقوں کے جان نثاروں کی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدہ علی الکفار ورحماء بینہم۔ عجیب بات ہے، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے جو آدمی شجاع ہے نا، اس میں نرمی و لطافت و محبت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے جو لوگ اظہار شجاعت کرتے ہیں ان لوگوں میں نرمی و لطافت و محبت و مودت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مولا کائنات کے ایک علمدار ہیں، مولا کائنات کے علمدار ہیں، جانتے ہیں آپ؟ مالک اشتر۔ اس آیت کی تفسیر میں مالک اشتر کو بیان کروں، فقط ایک جملہ بیان کروں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ مومنین متضاد صفات ہیں، یہ خود یہ متضاد صفات۔ ایک آدمی شجاع عالم ہو اور کریم ابن کریم ہو، رحیم ابن رحیم ہو، اس قدر اس کا قلب نرم ہو، نازک ہو، لطیف ہو کہ وہ بندگان خدا کے چہرے پر آنسوؤں کو نظارہ نہ کر سکے۔ ایک عجیب متضاد صفات ہے یہ جو آپ کہتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں۔ عجب ثم عجب، عجائب ہیں مولا کائنات، عجائب ہیں۔ دو متضاد صفات ایک جگہ جمع ہیں، شجاع عالم ہیں اور کریم اتنے ہیں۔ ایک مجرم کا ہاتھ کاٹتے ہیں مولا کائنات، ایک مجرم کو سزا دیتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں، جب اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، دوڑ کے پہنچتے ہیں، اپنی ابا اس کے ہاتھ پہ باندھنے لگتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو دودھ پلاتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی آپ نے میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ابھی آپ میری تیمانداری کرتے ہیں، مجھے دودھ پلاتے ہیں، مجھے مہربانی کرتے ہیں، لطف و کرم کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا وہ خدا کی مرضی اور منشا تھی، وہ حکم الہی ہے، اور یہ جو لطافت اور نرمی اور محبت مودت ہے یہ میری انسانی صفات اور خلاص ہے۔ متضاد صفات ہیں۔ جو لوگ نرم اور نازک ہیں وہ شجاع اور دلاور نہیں ہیں، جو لوگ شجاع اور دلاور ہیں ان کے اندر نازک قلب نہیں ہے، احساس نہیں ہے، غربت و افلاس کا اظہار نہیں ہے۔ مولا کائنات ایک متضاد شخصیات کے مالک ہے۔ کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ حضرت امام علی کی تربیت میں ایک شخص نے تربیت پائی،
حضرت مالک اشتر عجیب شخصیت ہے. خود مولا کائنات نے فرمایا کہ مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول اللہ سے نسبت تھی. فرمایا مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو رسول اللہ کو مجھ سے تھی، مجھ سے رسول اللہ کو تھی. کیا فرمایا؟ میں رسول اللہ کے زمانے میں علمدار و پرچمدار تھا، اور میری حکومت میں مالک میرا علمدار و پاسدار ہے. یعنی افواج کے علمدار مالک اشتر ہیں. خود امیر المومنین بھی علمدار ہیں، مگر امیر المومنین نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جس میں دونوں صفات ایک جگہ موجود ہیں. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. مالک اشتر عجیب شخصیت ہے. پھر فرمایا کہ مالک اگر کوہ بلند ہوتا تو اتنا اونچا پہاڑ ہوتا کہ کوئی طاہر اس پہ سے پرواز نہیں کر سکتا تھا. فرمایا مالک کا مقام میرے قلب میں ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کے قلب میں میرا مقام تھا. عجیب ہے، یہ مالک کون ہے؟ یہ کیسے تربیت یافتہ ہیں؟ مالک کا شورا تھا، مالک مشہور و معروف تھے، شکا و شوکت کے حامل تھے. سب لوگ جانتے تھے کہ یہ پرچم یہ علمدار افواج امام علی ہے، سب جانتے تھے مالک کو. لیکن اس زمانے میں رسائل و تصویریں نہیں تھیں. مالک اتفاق سے کوفے میں آئے امام علی سے ملاقات کے لیے. سنیے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے صفات اور اوصاف اگر پیدا ہو جائیں تو خود صاحب الزمان ہمارا دست شفقت پکڑیں اور ہمیں اپنی سینہ اقدس سے لگائیں، اگر یہ صفات پیدا ہوں کسی انسان کے اندر. مالک کوفے میں داخل ہوئے. کوفے کے لوگ نام سنا تھا مالک کا. مالک کوہ بلند، مالک علمدار حسین، مالک علمدار پرچمدار علی، مالک شجاع ترین مرد، مالک عاقل فہیم، امیر المومنین کے علمدار پرچمدار علوی. لوگوں نے سنا تھا مالک کا نام، لیکن کوفے کے لوگ مالک کو پہچانتے نہیں تھے. اتفاق سے مالک کوفے میں داخل ہوئے. کچھ اوباش جوان آئے، انہوں نے کچھ کوڑا اٹھایا اور مالک کے چہرے پر دے مارا. کوڑا اٹھایا، غلادت اٹھائی، کچھ کوڑا اٹھایا اور مالک کے چہرے پر مار دیا. جب یہ واقعہ ہوا ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہاں وائے کو. مالک نے یہ دیکھا اور چلے گئے. اس شخص نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کون ہے؟ کہا کون ہے؟ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم تو شریر و احمق اور بے وقوف جوان ہیں. ہاں دیکھیں آج بھی ایسا ہی ہے. ایک توہین کی مالک کی، کوڑا پھینکا مالک کے اوپر. اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ مالک ہے. جیسے مالک کا نام سنا مالک کے پیچھے بھاگے. دیکھا مالک مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. عزیز من اے جوانان تشیع، ذرا سوچو تربیت کیا چیز ہوتی ہے. اگر کسی انسان کی تربیت ہو جائے، خدا کی قسم اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. مالک کوفے کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے. یہ دو جوان بیٹھ گئے در کوفہ کے اوپر. مالک نماز پڑھ کر آئے، قدموں میں گر گئے. کہا مالک ہم جانتے نہیں تھے آپ یہ شخصیت. مالک نے کہا خدا کی قسم میرا مسجد آنے کا ارادہ نہیں تھا. عزیز من غور کرو، مالک علی کے تربیت یافتہ، مالک علی کے تربیت یافتہ ہیں، فہیم ہیں، بصیر ہیں، عقل و فہم و فراست ہے، علی کو پہچانتے ہیں، شبہات میں گرفتار نہیں ہوتے، وسوسے میں گرفتار نہیں ہوتے. لوگوں نے کہا مالک ہم نے تمہیں شناخت نہیں کیا، خدا کا واسطہ میں معاف کرو. مالک نے ان جوانوں کو قریب بلایا، فرمایا واللہ میرا مسجد آنے کا ارادہ نہیں تھا. جب تم نے غیر منطقی غلط حرکت کی، میں فقط تمہاری مغفرت کے لیے مسجد کے اندر آیا. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. جو شجاع ہے، خدا کی قسم جو شجاع ہے، اس کے دل میں نرمی ہے، لطافت ہے، محبت ہے، مودت ہے. وہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہے، لیکن مومنین کے لیے فرش راہ ہے. مومنین سے تکبر نہیں کرتا، مومنین کو رسوا نہیں کرتا، مومنین کو حیران و پریشان نہیں کرتا. کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، خدا جانتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہو، اگر آپ یہ ادعا کرتے ہو، ادعا
اگر آپ کا یہ ادعا ہے کہ آپ مشکل کشا کو مانتے ہو، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، شرف، مقام اور مرتبہ مولا کائنات کے قدموں پر قربان ہو جائے، اگر یہ اعتقاد رکھتے ہو، اگر اس بات کو ایمان سمجھتے ہو، مشکل کشا سے محبت و مودت و ارتباط و توسل رکھتے ہو، خدا کی قسم اس وقت تک تمہارا یہ ادعائی، یہ گفتگو امام علی تک نہیں پہنچے گی۔ کیا مطلب؟ اگر تم مشکل کشا کو مانتے ہو اور مومنین کی مشکل کشائی نہیں کرتے، آغا صاحب، ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے، ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ سنا ہے نا آپ نے، یہ عین اللہ کیا چیز ہے، یہ ید اللہ کیا چیز ہے، یہ لسان اللہ کیا چیز ہے، یہ نور اللہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ امیر المومنین نے اس قدر خدا سے محبت کی، اس قدر فانی حق ہو گئے، اس قدر خدا میں فانی ہو گئے کہ خدا نے کہا کہ علی یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ امیر المومنین اس قدر خدا سے محبت کرتے ہیں کہ خدائی صفات، اوصاف، کمالات، خدائی رنگ، خدائی جلال، جمال، زیبائی امیر المومنین کے وجود کے اندر جلوہ گر ہے۔ ہم جو ادعا کرتے ہیں امام علی سے محبت کا، خدا کی قسم کیا ایسا ہی ہے؟ امام علی سے محبت کرتے ہیں، مشکل کشا سے محبت کرتے ہیں، کیا مومنین کی مشکل کشائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بس آخری ایک جملہ اور کہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ دو صفات کب پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر؟ ایک راہ حل ملے نا لوگوں کو۔ لوگ کہیں مجلس پڑھ کے چلے گئے، اتنی سخت، اتنی چیزیں، کوئی راہ حل نہیں دیا۔ اگر راہ حل ہے یہ، بابا میں کیسے شجاعت کو قبول کروں، میں کیسے نرمی و لطافت کو قبول کروں، خدا جانتا ہے۔ مومنین کے بارے میں اپنی زبان کو احتیاط دو بابا، ان کے چھپے ہوئے عیوب کو بیان مت کرو۔ یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے کسی انسان کی، یہ نرمی و لطافت ہے۔ اقبال نے کہا اس آیت کے اوپر ایک شعر ہے اقبال کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اقبال نے کہا اس کے اوپر، ہو زمزمائے حق تو فولاد ہے مومن، ہو زمزمائے حق تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہ جو فولاد مومن ہے، اس کے قلب کے اندر ایک خدائی دل دھڑکتا ہے، یہ رنج جو علم میں دیکھتا ہے تو گریہ کنا کا ہوتا ہے۔ یہ جب کسی مشکل کو مشکل کشائی میں، جو کسی مومن کو مشکل میں دیکھتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔ وہ زمزمائے حق تو فولاد ہے مومن، وہ زمزمائے حق تو فولاد ہے مومن۔ ایک عجیب شعر وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال مومن کی جو صفات اس میں تھے ایک یہ مومن، پھر عرض کروں دو چار جملے، پھر ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیز من، شجاعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی شک نہیں، مشق ہے، پریکٹس ہے اس کے لیے۔ ہاں مثلا ایک آدمی، فرض کریں کہ ایک آدمی سوئمنگ کے مقابلے پر جاتا ہے، سنیے گا میری بات، دیکھو عقل ہے، دین عقل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں سوئمنگ کا مقابلہ ہوتا ہے، تیراکی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک مومن ہے میری جیسا، وہ ساری رات مسجد میں بیٹھ جاتا ہے آ کر، رکوع و سجود و قنوت و قیام و دعا و مناجات، لیکن ایک کافر ہے، وہ پریکٹس کرتا ہے، وہ تیراکی کرتا ہے، مقابلے سے پہلے آمادگی پیدا کرتا ہے۔ بابا تیراکی کے قوانین ہیں، تیراکی نماز شب سے نہیں آتی ہے، تیراکی رکوع و سجود سے نہیں آتی ہے۔ تیراکی کے لیے آپ کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا، آپ کو پانی میں اترنا پڑے گا، کہیں جا کر پھر آپ تیراکی کو سمجھ سکتے ہو۔ ایک مومن ہے، تیراکی کے مقابلے میں وہ مسجد میں آ جاتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے۔ ایک دوسرا کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جو بھی، وہ پریکٹس کرتا ہے، گھنٹوں مہینوں پانی میں رہتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ جب مقابلے کا وقت آتا ہے، یہ مومن شب زندہ دار ہار جاتا ہے، کہتا ہے پروردگارا میں نے تیرے سامنے رکوع کیا، سجود کیا، قیام کیا، وہ کافر جیت گیا۔ خدا فرمائے گا ہاں اس کافر نے عقل پر عمل کیا، تم عقل سے دور ہو گئے۔ بابا ایسا نہیں ہے، تیراکی اگر کرنی ہے تو پانی میں اترنا پڑے گا۔ ایک آدمی ڈرائیونگ کا لیسن کب ملتا ہے اس کو؟ جب تک وہ ڈرائیونگ میں ماہر نہ ہو جائے۔ مومن کب ہوتا ہے؟
جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لے، اس کے قلب کے اندر امیر المومنین کی حقیقی محبت نہ پیدا ہو جائے. ایسے لقلقۂ زبان کرنے سے کسی آدمی کو امیر المومنین کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، پرسوں بھی میں شاید کل نہیں کہا تھا، میں نے کسی اور مجلس میں کہا، بابا ذکر حسین ایک زبردست چیز ہے. بس میں اپنی آخری بات کے اوپر آ رہا ہوں. ذکر حسین انسان کو غفلت سے نکالتا ہے. ذکر حسین ایک بہت اچھی چیز ہے. عاشقوں کے لیے اپنے معشوق کا ذکر بڑا لذت آمیز ہے، خدا جانتا ہے. مجنوں کے لیے ذکر لیلا مجنوں کو مست کرتا ہے، دنیا سے بے نیاز کرتا ہے، عالم سے غافل کرتا ہے. ہر عاشق کو اپنے معشوق کا ذکر پسند ہے، ہر عاشق کو اپنے معشوق کا ذکر پسند ہے. ذکر حسین بہت عظیم چیز ہے، لیکن ذکر حسین ہدف مومن نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، تحمل سے سنیے گا، خدا کا واسطہ تحمل سے سنیے گا. ذکر حسین ہدف مومن نہیں ہے. ذکر حسین ابتدائی مرحلہ ہے کسی انسان کے عرش تک جانے کا. ابتدائی مرحلہ ہے، نہائی مرحلہ نہیں ہے، آخری مرحلہ نہیں ہے. آپ کہیں کہ بس میں نے ذکر حسین کیا کافی؟ نہ، ذکر حسین ابتدائی مرحلہ ہے ایک عاشق کا معشوق سے ملحق ہونے کے لیے. بابا ذکر حسین ہدف نہیں ہے، ذکر حسین خود وسیلہ ہے. ذکر حسین خود وسیلہ ہے. کل عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. ذکر حسین وسیلہ ہے. ہدف کیا ہے؟ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں انا توجہ، مطلب اب زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں انی اتقرب الی اللہ و الی رسول و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الی الحسین. بابا امام حسین کا ذکر جنت کے لیے نہیں کرو. امام حسین جنت تک پہنچانے کا وسیلہ نہیں ہے. امام حسین کا ذکر جنت میں جانے کے لیے نہیں کرو. جنت کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو مومن کی قدر و قیمت اہل بیت نے بیان کی ہے. جنت کے چکر میں آ کے اہل بیت کو مت چھوڑو. پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم جنت کی آرزو کریں. پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ شیعہ عاشقان علی، عاشقان حسین، عاشقان حسن، عاشقان مہدی، عاشقان ائمہ علیہ السلام جنت کی آرزو کریں. نہ، پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم جنت کی آرزو کریں. پیغمبر نے ہم سے کہا حسین کی آرزو کرو، علی کی آرزو کرو. ذکر حسین ایک ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ ذکر حسین بہت اچھی چیز ہے. غور کریں، ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے قرب حسین. کبھی سوچو، ایک معشوق کو عاشق کا ذکر پڑھنا مزہ دیتا ہے، لذت دیتا ہے، لیکن ایک عاشق حقیقی سے پوچھو، نہ عاشق جعلی نہ عاشق دنیاوی، ایک عاشق حقیقی سے پوچھو کہ تمہیں ذکر لذت دیتا ہے یا قرب لذت دیتا ہے. عزیز من، ایک ذکر حسین ہے، ایک قرب حسین ہے. زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں ان سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولیم لمن والاکم و عدو لمن عاداکم. شجاعت یہ نہیں ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، شجاعت یہ کہ معشوق کے دشمن کے سامنے اپنے سینے کو آمادہ کرو. یہ شجاعت ہے. بس عزیز من، شجاعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نرمی و لطافت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ محبت مودت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ قدرت بصیرت سے پیدا ہوتی ہے. کل عرض کروں گا آپ کے سامنے. بصیرت، بصیرت یعنی کیا؟ بصیرت یہ نہیں ہے کہ مثلا جو نظر آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیں. مثلا ایک چیز عرض کرتا ہوں، بصیرت اور بصارت میں فرق ہے. آنکھیں آپ کی بھی ہیں، حیوان کی بھی ہیں. حیوان بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں. پھر آپ اشرف المخلوقات کہاں سے ہو گئے؟ جو جلوہ شیطان دیکھ رہا ہے، جو جلوہ گدھا اور احمق دیکھ رہا ہے، وہ جلوہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک خدا نے تمام مخلوقات کو ایک آنکھ دی، چشم دیا، چشم. اس کو کہتے ہیں بصارت. بصارت اور چیز ہے، بصیرت اور چیز ہے. حضرت ابوالفضل کو خدا نے بصارت بھی دی، بصیرت بھی دی. حضرت قاسم علیہ السلام 14 سال کے ہیں مگر قدرت بصیرت رکھتے ہیں. 14 سال کی عمر میں امام زمان کو شناخت کر گئے. 14 سال کی عمر میں
امام کو جو پردوں میں مقید ہے شناخت کر گئے. حضرت قاسم کے پاس جو بصیرت ہے اعلیٰ ترین بصیرت ہے. 14 سال کی عمر میں ایک جوان اس قدر بابصیرت ہو کہ متمسک امام ہو جائے, امام پر قربان ہونے کی آرزو کرے. بصیرت یعنی کیا مطلب؟ بصیرت یعنی قلب کی آنکھ کا کھل جانا, حقائق کو دیکھ لینا, حقائق سے متمسک ہو جانا. بصیرت یعنی اپنے زمانے سے پہلے حقیقت کو سمجھ لینا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. مومنین کون ہیں؟ مومنین وہ ہیں جو عالم غیب کے پردوں کو چاک کرتے ہیں, جن میں قوت بصیرت ہے, جن کی آنکھیں عالم غیب کے پردوں کو چاک کر کر عالم نور میں پہنچ جاتی ہیں. خدا جانتا ہے اگر انسان کے قلب کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے, انسان عالم غیب میں سیر کرے, سیر الفلارض, اگر انسان قدرت بصیرت پیدا کرے تو صاحب الزمان کے ظہور سے پہلے اس کو صاحب الزمان کا قرب اور ان کی زیارت نصیب ہوگی انسان کے وجود کے اندر. ہاں, بصیرت پیدا کرو اپنے اندر. بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بابا سوچنے سے. مجلس میں اس وجہ سے نہیں آؤ کہ ثواب ملے گا, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مجلس میں ثواب کے لیے نہیں آؤ, مجلس میں ہدایت کے لیے آؤ. یہ ثواب میں نہیں چاہتا ہوں اس موضوع پر خوب بات کروں, خدا جانتا ہے. مجلس میں آنے سے پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا, دیکھیے آقا صاحب قانون 3 ہیں, آپ جو بھی موضوع لیں قانون 3 ہیں, مثلا نماز, احکام نماز, ادب نماز, ہدف نماز, جو بھی آپ موضوع اٹھائیں 3 چیزیں, احکام, ادب, ہدف. بابا عزاداری کا احکام عزاداری کیا ہے؟ ہمارے استاد کہتے ہیں احکام عزاداری احکام نماز جیسے ہیں. نماز میں بھی پہلی چیز طہارت ہے, نیت ہے. عزاداری کی بھی پہلی شرط طہارت ہے, پاکیزگی ہے. طہارت جسمی, طہارت قلبی, طہارت فکری, طہارت اعتقادی. جو شرائط نماز کی ہیں وہی شرائط عزاداری کی ہیں. دونوں کا ہدف ایک ہے, دونوں کا ہدف ایک ہے. احکام عزاداری یعنی طہارت, یعنی طہارت زبان. عزیز من, جو زبان مومنین کی توہین و تکذیب کرتی ہو, اسرار مومن کو فاش کرتی ہو, مومنین کے درمیان اختلاف, انتشار, دشمنی, عداوت پھیلاتی ہو, جو مومنین کے اتحاد و اتفاق کو پارا کرتی ہو, خدا کی قسم ایسی زبان 1000 مرتبہ بولے الاجل الاجل الاجل, صاحب الزمان تک آپ کی یہ گفتگو نہیں پہنچنے والی. جب زبان میں طہارت نہیں ہوگی, جب زبان طہارت سے خالی ہوگی, جب زبان شیطان کا منبع ہو جائے گی, جب شیطان فحش بکے گی, جب شیطان اختلاف پیدا کرے گی, جب زبان اختلاف پیدا کرے گی, زبان میں محبت و مودت نہیں ہے, زبان میں لذت و نرمی و لطافت نہیں ہے, زبان میں کرامت و بزرگواری نہیں ہے, جس زبان کے اندر صفات حسینی نہیں ہے, یہ ایسی زبان اگر 100 دفعہ کہے الاجل الاجل, خدا کی قسم صاحب الزمان تک آپ کی پکار نہیں پہنچے گی. عزاداری کے لیے بنیادی شرط طہارت و پاکیزگی ہے. ایک طہارت ظاہری ہے, ایک طہارت باطنی ہے. بس عزیز من, میری بات تمام ہوئی. اگر آپ غور کریں, امام حسین کی جنگ, امام حسین کے مد مقابل کون لوگ ہیں؟ ذرا غور کریں. ذرا حضرت ابا عبداللہ کے مد مقابل کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, نماز شب پڑھتے تھے. یہ کیسی نمازیں تھیں کہ جنہوں نے ان کو حسین کے قتل پر آمادہ کر دیا. یہ کیسے روزے تھے کہ انہوں نے زبان اطہر حسین کو انہوں نے ذبح کر دیا. یہ کیسے رکوع اور سجود تھے کہ انہوں نے وحشت درندگی کا وہ بازار گرم کیا. تفصیل سے کہوں تو جگر کانپنے لگے, دوزخ بھی فرط شرم سے منہ ڈھانپنے لگا. خدا جانے وہ درندگی پیدا کی. ادھر بھی نمازی تھے, ادھر بھی نمازی تھے. آغا کیسے فرق کریں؟ ہاں, وہ دیندار تھے, یہ دین شناس تھے. دیندار ہونا کچھ اور ہے, دین شناس ہونا کچھ اور. حضرت زہرا کے جو گھر پہ حملہ کیا, دینداروں نے حملہ کیا, نمازیوں نے حملہ کیا, روزے داروں نے حملہ کیا, نماز شب پڑھنے والوں نے حملہ کیا.
آج ایسا نہ ہو کہ صاحب الزمان کا جب مارکا ہو تو ہم ان نمازوں سے متاثر ہو جائیں. یہ ایک دردناک رات ہے, یہ ایک دردناک, اس کا صبح طلوع ہوئی ہے. یہ ماہ محرم کی رات ایک دردناک رات ہے. آج تک ایسی رات 4 سال میں کبھی نہیں آئی تھی. سکینہ جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی اب خاک پہ سونا شروع کر دیا. وہ سکینہ کہ جو اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی اس نے خاک پہ سونا شروع کر دیا. یہ کیسی رات ہے؟ یہ کیا ہوا کربلا کے اندر؟ امام صادق کے سامنے جب خیموں کو جلانے کا واقعہ بیان کیا جاتا تھا امام زار زار روتے تھے. امام زار زار روتے تھے. کسی نے امام سے کہا جب خیام حسینی کو نظر آتش کرنے کا مصائب آتے ہیں آپ سنبھلتے نہیں ہیں, آپ بہت روتے ہیں, آپ بہت گریا کرتے ہیں, آخر ایسا کیا تھا؟ امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم, وہ جو خیام حسین تھے وہ خیام حسین نہیں تھے, وہ کعبہ الہی تھا. اس خیموں کے نیچے عصمت خدا پناہ گزیر تھی. ان خیموں میں عصمت خدا پناہ گزیر تھی. ارے تم نے عصمت خدا کو برہنہ کیا ہے, تم نے عصمت خدا کو تکلیف دی ہے, تم نے خاندان عصمت و طہارت کو پارا پارا کیا ہے, تم نے قلب رسول اللہ پر وار کیا ہے, تم نے قلب علی پر وار کیا ہے, تم نے خیموں کو نہیں جلایا, اللہ کی حکمت کو نظر آتش کیا ہے, اللہ کی عصمت کے خیموں کو تم نے جلایا ہے. امام اس طرح فرماتے ہیں. وہ وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس, وہ وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس, ڈھلنا وہ دوپہر کا وہ آندھی وہ لو وہ پیاس. لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس, رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس. اٹھتا تھا درد دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے, فرما کہ یا علی یا ولی بیٹھ جاتے تھے. رخصت کو اہل بیت نبی میں گئے امام, قدموں پہ لوٹنے لگی سیدانیاں تمام. وہ شور الفراق کا وہ یاس کے کلام, بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شے کا نام. روتے تھے یوں تو لپٹے ہوئے سب حسین سے, لیکن کلیجے پھٹتے تھے زینب کے بین سے. دعائے نہیہ میں عجیب جملے ہیں. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو, میرا سلام ہو ظہر عاشورہ پر, میرا ہو عصر عاشورہ پر. امام فرماتے یبنا رسول اللہ میں اس وقت کیوں نہیں تھا, آپ اس طرح خیموں میں پہنچے, آپ کی ابا خون میں تر تھی. امام فرماتے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر, آپ اس طرح خیموں میں پہنچے کہ آپ کا جسم خون آلودہ تھا, غلطان بخون تھا. سید سجاد نے پوچھا بابا بابا یہ آپ کی ابا پر کیسے خون لگا ہے؟ بس اتنا سننا تھا. سید شہداء زمین پر بیٹھ گئے. عجیب جملہ کہا سید سجاد, سید سجاد ارے تم نہیں جانتے میں چھوٹے سے اصغر کو لے کے نکلا تھا, ارے معصوم علی اصغر کو لے کے نکلا تھا. عباس کی شہادت سمجھ میں آتی ہے, قاسم کی شہادت سمجھ میں آتی ہے, علی اکبر کی شہادت سمجھ میں آتی ہے. اے سید سجاد میں تمہارے 6 مہینے کے بھائی کو لے کے نکلا تھا, پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا, میں نے پیچھے سے آواز سنی, رسول اللہ نے فرمایا واہ حسرتا واہ محمدا واہ علی. الا لعنت اللہ قوم الظالمین. پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں صاحب الزمان کے اصحاب کی صف میں شامل فرما, ہمارے قلب و ذہن اور وجود کو طہارت عطا فرما. پروردگار اپنے ملائک اور مقربین کے ذریعے ہم مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار
ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں پروردگار ان سب پر کرامت و محبت کی نگاہ کو ڈال دے. پروردگار ان سب کو حب حسین عطا فرما, ان کو سب کو عشق حسین عطا فرما, ان سب کو ابا عبداللہ الحسین کی ہدایت اور آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرما. اور خاتم الانبیاء محمد صلوات. پاتر کیوں آ رہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے. کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے, کیا شام آ گیا ہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں. ہونے لگی اذانے کیسے سروں کو ڈھانپے, بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں, آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہ رہے, کیا شام آ گیا ہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں. میزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا, آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا, عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے, کیا شام آ گیا ہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں. اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی, تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی, پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے, کیا شام آ گیا ہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں. لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے, اے قیدیو دعا دو یہ دن ہم پہ آئے, لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے, کیا شام آ گیا ہے اما فضا, بتا دے مجھ کو پاتر کیوں آ رہے ہیں اما فضا, بتا دے
مجھ کو پاتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں آدھے رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھگڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پاتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پاتھر کیوں آ رہے ہیں میزوں پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے کا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر